بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام. اليوم أقدم أمامكم المضاف والمضاف إليه. وقبل بدء هذا الفيديو ألتمس منكم أن تشتركوا هذه القناة. ناظرین اکرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے عربک کا ایک قاعدہ، عربک گرامر سے ریلیٹڈ ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جسے عربی گرامر میں، عربی قواعد میں مضاف مضاف الیہ کہا جاتا ہے. عربی میں اسے المضاف والمضاف الیہ کہا جاتا ہے. انگلش میں پسیسیو ناؤنز کہتے ہیں اور اردو میں مضاف مضاف الیہ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں، تاکہ آپ تک ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے، اور ساتھ ہی آپ عربی زبان کی ترویج میں، اس کے فروغ میں حصے دار بھی بن سکیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. مضاف وہ اسم ہے جس کی اضافت دوسرے اسم یا ضمیر کی طرف کی جائے. یہاں پر ضمیر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں. مضاف وہ اسم ہے جس کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، یعنی ایک اسم کو ہم دوسرے اسم سے ایڈ کرتے ہیں، اس کی طرف بڑھاتے ہیں. اس عمل کو، اس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کرتے ہیں. اسی عمل کو اضافت کہا جاتا ہے. اور جب ہم ایک اسم کو دوسری اسم کی طرف اضافت کرتے ہیں تو پہلا والا اسم مضاف کہلاتا ہے، اور جس کی طرف ہم اضافت کرتے ہیں اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے. تو اسے دیکھیے، اور جس اسم کی طرف اضافت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. اور اضافت اس نسبت کو کہتے ہیں، اس تعلق کو کہتے ہیں، اس ریلیشن کو کہتے ہیں جو دو اسموں کے درمیان ہوتی ہے. عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں. اردو میں اس کے برعکس ہوتا ہے. عربی میں مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا. اردو میں اس کے برعکس ہوتا ہے، اور اردو میں مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں کا کے کی کا معنی بھی آتا ہے. جیسے ایک مثال یہاں پر ہم زبانی لیتے ہیں، یہاں پر درج نہیں ہے. اس کی مثالیں پوری تفصیل کے ساتھ آگے آ رہی ہیں، جہاں پر ہم اسے بھرپور طریقے سے سمجھیں گے. یہاں پر آپ زبانی ایک مثال دیکھیں، اور جو کہ آپ بولتے بھی ہیں، جو بھی اردو بولتے ہیں، وہ یہ مثال جو دو تین ہے وہ خوب بولتے ہیں، اور وہ عربی کی ہی ترکیب ہے مضاف مضاف الیہ کی. یہ مثال یہ ہے کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. دیکھا آپ نے اس میں اللہ کی کتاب. کتاب اللہ، کتاب پہلے ہے اور اللہ بعد میں ہے. کتاب اللہ، جب اردو میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اللہ پہلے آ رہا ہے اور کتاب بعد میں آ رہا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں کی جو ہے لفظ آ رہا ہے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اللہ پہلے اردو میں آ رہا ہے، اللہ کی کتاب، لیکن عربی میں کتاب پہلے آ رہا ہے، کتاب اللہ. یہ مثال ہم اردو میں خوب بولتے ہیں، کتاب اللہ. اردو میں بہت زیادہ مضاف مضاف الیہ بولا جانے والا لفظ یہ ہے رسول اللہ. رسول اللہ اردو خطیب کو آپ نے سنا ہوگا، وہ اپنے خطبوں میں یہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا. تو یہ رسول اللہ، اللہ کے رسول. دیکھیں
یہاں پر کے آ رہا ہے تو اردو میں کا کے کی جو جہاں پر فٹ ہوگا اس کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے اردو لفظ کے حساب سے. رسول اللہ اللہ کے رسول، رسول اللہ اللہ کے رسول. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان مثالوں کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے اور آپ یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہم کو پہلے ہی سے آتا ہے. تیسری مثال بھی لیتے ہیں اور وہ بھی اردو میں خوب استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے بیت اللہ. بیت اللہ، بیت اللہ شریف گئے ہیں، فلاں صاحب بیت اللہ شریف گئے ہیں. حضرت جب بیت اللہ شریف سے لوٹے تو یہ اردو میں بہت زیادہ اس کا چلن ہے اور استعمال ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر. تو یہ جو تینوں مثالیں ہیں وہ مضاف مضاف الیہ کی ہے. ان تینوں مثال کو آپ بولتے ہیں اس لیے اس کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ مثال اگرچہ آگے درج نہیں ہے لیکن زبانی میں آپ کے ذہن میں ڈال دیا ہوں جو کہ آپ کو پہلے ہی سے یاد ہے اور پہلے ہی سے آپ بولتے آ رہے ہیں. تو ان مثالوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو مضاف مضاف الیہ کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا اور اسی پیٹرن پر آپ دوسرے مضاف مضاف الیہ بنا سکتے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں. اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. اگر میں نے بتانے میں کوئی غلطی کی ہو اور کوئی صاحب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں جو کہ فوق کل ذی علم علیم کے مصداق ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے اور اسے مجھ سے زیادہ علم ہو تو وہ بھی کمنٹ کے ذریعے سے توجہ دلا سکتے ہیں اس مسٹیک کی طرف تاکہ میں اپنی غلطی درست کر لوں. اب آگے یہ بات دیکھیے، اضافت کی دو قسمیں ہیں. جب مضاف مضاف الیہ بناتے ہیں اور اس عمل کو ہم اضافت کہتے ہیں، اس نسبت کو ہم اضافت کہتے ہیں اور اس کی دو قسمیں ہیں. اضافت معنوی، نمبر 2 اضافت لفظی. اضافت معنوی وہ اضافت ہے جس میں مضاف اسم ہوتا ہے، صفت نہیں ہوتا. یعنی جب ہم کسی لفظ کو مضاف بنائیں گے تو وہ جو لفظ ہوگا وہ اسم ہوگا، صفت نہیں ہوگا. وہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. صفت نہیں ہوتا. جب اضافت معرفے کی طرف ہوتی ہے تو تعریف کا فائدہ دیتی ہے. یعنی جب ہم مضاف کی اضافت کریں گے مضاف الیہ کی طرف تو جب ہم مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو تعریف کا فائدہ دے گا. یعنی اب یہ دو لفظ مل کر کے وہ معرفہ بن گئے، تعریف کا فائدہ دیتی ہے. اور اگر نکرہ کی طرف اضافت ہوتی ہے تو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. یعنی اس میں خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ لفظ خاص ہو جاتا ہے. تو یہ تو اضافت کے فائدے ہیں کہ اضافت معنوی وہ اضافت ہے جس میں مضاف اسم ہوتا ہے. یعنی مضاف کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، صفت نہیں ہوتا. جب اضافت معرفے کی طرف ہوتی ہے تو تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور نکرہ کی طرف اضافت ہوتی ہے تو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. اور اضافت لفظی وہ اضافت ہے جس میں مضاف صفت ہوتا ہے، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہ. یہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. یعنی اضافت لفظی میں تعریف اور تخصیص نہیں پائی جاتی. اضافت لفظی تعریف اور تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. اور یہ تخفیف کا فائدہ اضافت معنوی میں بھی پایا جاتا ہے لیکن ساتھ میں تعریف اور تخصیص کا فائدہ بھی ہوتا ہے اضافت معنوی میں. لیکن اضافت لفظی میں تعریف اور تخصیص کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اضافت لفظی. وہ تخفیف کیا ہے؟ یعنی تنوین اور نون تثنیہ اور جمع حذف ہو جاتے ہیں. جب ہم مضاف کی اضافت کریں گے، جب ہم کسی لفظ کی اضافت کریں گے تو اضافت کرتے وقت اس لفظ سے تنوین کیا ہے؟ حذف ہو جائے گا. یہ اضافت معنوی والے لفظ کے ساتھ بھی ہوگا
اور یہاں بھی اضافت لفظی والے کے ساتھ بھی ہوگا. اور نون تثنیہ رجلانی آپ کو میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. اس سے اور جمع یہ مسلمون ہے تو اس کی جو نون ہے وہ نون گر جائے گی اضافت کے وقت, اور رجلانی میں جو نون ہے نون تثنیہ وہ نون گر جائے گی, حذف ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں نون تثنیہ اور نون. مثالیں تو آگے آئیں گی لیکن وہی زبانی مثال اضافت معنوی کی جو مثال ہے وہی تین مثال آپ ذہن میں رکھیں. وہ تینوں مثالیں اضافت معنوی کی ہے. بیت اللہ, بیت جو ہے مضاف ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسم ہے. بیت اللہ, کتاب اللہ میں کتاب کیا ہے وہ اسم ہے, اور رسول اللہ میں رسول جو ہے وہ اسم ہے. یہی کہا کہ اضافت معنوی وہ اضافت ہے جس میں مضاف اسم ہوتا ہے, صفت نہیں ہوتا. تو یہ تینوں مثالیں اضافت معنوی کی ہے. اضافت لفظی میں کیا ہوتا ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے وہ صفت ہوتا ہے, یعنی اس میں فاعل, اس میں مفعول اور صفت مشبہ. اس کی ایک مثال ہم یہاں پر زبانی لیتے ہیں, وہ ہے قائد الجیش. قائد الجیش, تو قائد الجیش میں جو قائد ہے وہ اس میں فاعل ہے اور یہ اضافت معنوی ہے. قائد الجیش ہم جملے میں کہہ سکتے ہیں قائد الجیش, یہ آرمی کمانڈر ہیں, اس کے لیڈر ہیں, قائد ہیں. مثالیں یہاں پر بھی درج نہیں ہیں کیونکہ مثالوں کا پورا چیپٹر کی شکل میں پورا چیپٹر آ رہا ہے اور اس میں مثالیں موجود ہیں مضاف مضاف الیہ کی. تو اس سے ہم دو فائدے حاصل کریں گے, تو مضاف مضاف الیہ کو بھی سمجھیں گے اور اس چیپٹر کے ذریعے سے ہم محادثہ اور کنورسیشن بھی سیکھیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اضافت کی دونوں قسمیں اضافت معنوی اور اضافت لفظی سمجھ گئے ہوں گے. ہو سکتا ہے اضافت لفظی پورے طور پر سمجھ میں نہ ہی ہو, لیکن اضافت معنوی آپ پورے طور پر سمجھ گئے ہوں گے. بیت اللہ, رسول اللہ, کتاب اللہ, ان مثالوں کے ذریعے سے. اضافت لفظی کی مثال قائد الجیش آپ ذہن میں رکھیں. اور جو بیت اللہ, کتاب اللہ, رسول اللہ, ان تینوں میں جو اضافت ہے وہ معرفے کی طرف ہے. اللہ اور بیت اللہ میں, رسول اللہ میں, تینوں میں اللہ جو ہے وہ معرفہ ہے, لہذا تعریف کا فائدہ دے گا. نکرہ کی مثال بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ھذا رجل امن ممتاز, ھذا رجل امن ممتاز, یہ سیکورٹی اہلکار ممتاز ہیں, اچھے ہیں, بہتر ہیں, فائق ہیں. تو یہ نکرہ کی طرف اضافہ. رجل امن, رجل دین, یہ جو عالم ہیں, یہ جو دیندار ہیں, رجل دین قوی, یہ مثال نکرہ کی ہوگی. ھذا رجل امن ممتاز, ھذا رجل دین قوی. یہ دونوں مثال میں مضاف جو ہے نکرے کی طرف اضافت ہو رہی ہے, جو مضاف الیہ ہے وہ نکرہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگر اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کچھ لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, پردباری کے ساتھ یہ سنیں, کیونکہ علم بغیر قربانی کے, بغیر جانفشانی کے, بغیر تکلیف کے حاصل نہیں ہوتی. اضافت کے احکام جب ہم اضافت کریں گے, مضاف مضاف الیہ بنائیں گے, تو اس وقت ہمیں کچھ رولز کو فالو کرنا پڑے گا, کچھ احکامات کو بجا لانا پڑے گا. آپ نے روزے اور زکوٰۃ کے احکام تو سنے ہوں گے, آج آپ کے سامنے اضافت کے احکام بھی پیش کیے جا رہے ہیں. نمبر 1, مضاف پر تنوین نہیں آتی. اضافت کے احکام میں نمبر 1 حکم کیا ہے, مضاف پر تنوین نہیں آتی. جب ہم کسی لفظ کو مضاف بنائیں گے, جیسے کتاب ہے, رسول ہے اور بیت ہے, بیت ہاؤس, گھر, یہ سب پہلے آ چکا ہے.
تو مضاف بناتے وقت اس پہ تنوین نہیں آئے گا. اگر تنوین ہے تو ہم تنوین ہٹا دیں گے, صرف ایک پیش رہے گا اس کے اوپر. مضاف پر تنوین نہیں آتی, اس پر پیش زبر زیر تینوں ہو سکتا ہے جملے میں مضاف کی حیثیت کے اعتبار سے. البتہ اس پہ تنوین نہیں آئے گی. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. تو پہلا حکم ہے مضاف پر تنوین نہیں آتی. دوسرا حکم ہے مضاف پر الف لام تعریف کا نہیں آتا اگر اضافت معنوی ہو تو. اضافت معنوی آپ کو اس سے پہلے بتا چکے ہیں, اس کی مثال بیت اللہ, کتاب اللہ, رسول اللہ ہے. یہ سب اضافت معنوی ہے. تو اس پہ الف لام تعریف کا نہیں آئے گا, یعنی الکتاب اللہ کبھی نہیں ہوگا, الرسول اللہ کبھی نہیں ہوگا, البیت اللہ کبھی نہیں ہوگا, بلکہ بیت اللہ, کتاب اللہ, رسول اللہ ہوگا. اس پر یعنی مضاف پر الف لام تعریف کا نہیں آتا, نہیں آئے گا اگر اضافت معنوی ہو. تیسرا حکم ہے مضاف اگر تثنیہ یا جمع ہو تو نون تثنیہ اور جمع گر جاتا ہے. مضاف اگر تثنیہ یا جمع ہو تو نون تثنیہ اور جمع گر جاتا ہے. اس کی مثال بھی آگے درج نہیں ہے, میں زبانی بتاتا ہوں آپ کو. تثنیہ کی مثال جیسے بابن ہے واحد, اس کی تثنیہ ہے بابانی. اب ہم کہیں گے گھر کے دونوں دروازے, گھر کے دونوں دروازے. تثنیہ ہے بابانی, نون کو گرا دیں گے تو کیا بنا, بابا بنا. باب البیت, باب البیت گھر کے دونوں دروازے. تو یہ نون جو ہے تثنیہ کی گر گئی. مسلمون کی تثنیہ ہے مسلمانی, مسلمہ, مسلم الحی, محلے کے دونوں مسلمان. مسلم الحی محلے کے دونوں مسلمان. راکبن ہے سواری, پیسنجر. تثنیہ ہے اس کی راکبانی, نون کو ہم حذف کر دیں گے. راکب الحافلہ, بس کی دونوں سواری. راکب الحافلہ, بس کی دونوں سواری. تو یہ مثال ہو گئی کہ مضاف اگر تثنیہ ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے. اسی طرح اگر مضاف جمع ہو تو اس کا بھی نون گر جاتا ہے. جیسے مسلمون میں جو نون ہے وہ گر جائے گی اضافت کے وقت, جیسے مسلم الہند, مسلم الہند, ہندوستان کے مسلمان. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم واحد بولیں گے تو اس کا بھی تلفظ وہی ہوگا, لیکن لکھنے میں فرق ہو جائے گا. مسلم الہند ہندوستان کا مسلمان, لیکن مسلمون نون کو گرا دیں گے اور پھر جب اضافت کریں گے میم سین لام واو کے ساتھ تو ہوگا مسلم الہند ہندوستان کے مسلمان, تو نون گر جائے گا. تو یہ مثال یہاں پر درج نہیں ہے, لیکن زبانی آپ اسے سمجھیں. یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ مضاف الیہ نکرہ اور معرفہ دونوں ہو سکتا ہے استعمال کے حساب سے. جیسے بیت اللہ, کتاب اللہ میں مضاف الیہ معرفہ ہے, اور رجل امن, رجل دین میں مضاف الیہ نکرہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے دریافت کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. مضاف اور مضاف الیہ کا اعراب. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, یعنی مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, اور مضاف پر جملے میں اس کی حالت کے اعتبار سے رفع یا نصب یا جر آ سکتا ہے, یعنی آئے گا. مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوگا, مجرور ہوگا. یہ بات آپ بتا چکے ہیں کہ پہلے مضاف آتا ہے اور بعد میں مضاف الیہ آتا ہے. تو بعد میں جو لفظ آئے گا مضاف الیہ وہ مجرور ہوگا, اور اس کے مجرور کا مطلب ہے اس کے آخری حرف پر, اس لفظ کے آخری حرف پر زیر آئے گا, جر آئے گا. جر کو زیر کو جر بولتے ہیں عربی میں, کسرہ بولتے ہیں, لیکن اس حالت کو جر والی حالت, کسرہ والی حالت کو جر بولتے ہیں. اور
اس حالت میں جو لفظ ہوتا ہے اس کو مجرور بولتے ہیں. اور مضاف پر یعنی مضاف کا اعراب کیا ہوگا؟ مضاف کا اعراب جملے میں جو اس کی حیثیت ہوگی، اس کی حالت ہوگی، اس کے اعتبار سے تینوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. رفع یعنی پیش ہو سکتا ہے، نصب یعنی زبر ہو سکتا ہے، جر یعنی کسرہ یعنی زیر ہو سکتا ہے. رفع نصب جر یہ بھی آپ کو اس سے پہلے ضمہ فتحہ کسرہ رفع نصب جر بتا چکا ہوں ایک ویڈیو میں. آگے بڑھتے ہیں. اب تک میں نے آپ کو زبانی کئی مثالیں بیان کیا بتایا. اب آپ کو ریٹن بھی کچھ مثالیں پیش کر رہا ہوں اور اسے اشاروں کے ذریعے سے ایرو کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. فی المضارع یہ ایک پورا چیپٹر ہے، سبق ہے، اور اس سبق میں مضاف مضاف الیہ استعمال ہوا ہے. تو ہم اس سے دو فائدے حاصل کریں گے. ایک تو کنورسیشن گفتگو ایئرپورٹ کی، اور دوسرے کہ اس میں جو مضاف مضاف الیہ استعمال ہوا ہے اس کے استعمالات کو بھی سمجھیں گے، اور گرامر کی اور قواعد کی روشنی میں اسے پھر ہم اپنے بول چال میں استعمال کریں گے. فی المضارع ایٹ دی ایئرپورٹ ہوائی اڈے میں، ہوائی اڈے پر، یہاں پر ہوائی اڈا ہی سے لکھا ہوا ہے، ہوائی اڈے پر یا میں چھوٹا ہوا ہے وہ ٹائپنگ مسٹیک کی وجہ سے. آگے بڑھتے ہیں. هذا مطار دلہی، هذا مطار دلہی، this is Delhi airport، یہ دلی کا ہوائی اڈا ہے. هذا آپ کو پتا ہے مطار دلہی میں جو مطار ہے یہ مضاف ہے اور دلہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. اب یہ مضاف کے جو رول ہے وہ آپ ذہن میں یہاں پر رکھیں کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی. دیکھ رہے ہیں مطار میں تنوین نہیں ہے بلکہ پیش ہے، ضمہ ہے، تنوین نہیں. تنوین دو زبر دو زیر پیش کو کہتے ہیں. تو یہ جو رول ہے وہ یہاں پر نہیں ہے. مضاف پر تنوین نہیں آتی، دیکھ رہے ہیں کہ تنوین نہیں ہے مضاف پر. اسی طرح مضاف پر الف لام تعریف کا نہیں آتا اگر اضافت معنوی ہو، اور یہ اضافت معنوی ہے. اس پر المطارو نہیں ہے، مطارو ہے. اگر کوئی الف لام داخل کر دے گا تو وہ غلط ہو جائے گا. المطارو نہیں ہو سکتا کیونکہ جب اضافت معنوی ہو تو مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے تعریف کا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ مثالوں کے ذریعے سے اسے سمجھ گئے ہوں گے. اب اوپر کا جو یہ ایرو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو مطارو ہے وہ مرفوع ہے، یعنی اس کو رفع آیا ہے، پیش آیا، ضمہ آیا. یعنی اعراب کے اعتبار سے جو حالت ہوتی ہے اس کو رفع نصب جر بولتے ہیں، اور ایسے جو حالت ہوتی ہے کسی لفظ کی اس کو ضمہ فتحہ کسرہ بولتے ہیں. یہ آپ کو اس سے پہلے والے ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے. تو مرفوع ہے یعنی یہ لفظ مرفوع ہے، اس لیے مرفوع ہے کہ اس کے اوپر رفع ہے یعنی ضمہ ہے، پیش ہے. مطارو وہ اس لیے ہے کہ ھذا مبتدا ہے اور مطار دلہی یہ دونوں لفظ مبتدا خبر مل کر کے مبتدا مضاف مضاف الیہ مل کر کے خبر بن رہی ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، اس لیے یہ اس کے اوپر پیش آیا مطارو کے اوپر. مضاف مضاف الیہ کی ترکیب آپ سمجھ گئے ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں، مزید مثالیں دیکھتے ہیں. هذه طائرة الكويت، هذه طائرة الكويت. اب ہم کہیں گے کویت پڑھیں گے. هذه طائرة الكويت، this is Kuwait plane یا this is Kuwait aeroplane، یہ کویت کا ہوائی جہاز ہے. اب دیکھیں طائرة کیا ہے؟ مضاف ہے، جو کہ میں نے ایرو کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. طائرة مضاف ہے اور الکویتی مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، زیر دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے. تو یہ مضاف ہے طائرۃ اور الکویتی مضاف الیہ ہے. مضاف کا جو رول ہے کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی. طائرۃ ہم دیکھ رہے ہیں اس پر تنوین نہیں ہے. مضاف پر الف لام تعریف کا نہیں آتا اگر اضافت معنوی ہو. تو ہم دیکھ رہے ہیں
کہ مضاف پر الف لام بھی نہیں ہے، الطائرۃ نہیں ہے، اگر الطائرۃ کو کہے گا تو غلط ہو جائے گا. تو هذه طائرۃ کویت. اب یہ خبر ہے مضاف مضاف الیہ مل کر کے، اس لیے یہ مرفوع ہے، یعنی اس کے اوپر پیش آیا ہے. اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر آیا ہے. مجرور کا مطلب ہے کہ اس لفظ کے، یعنی مضاف الیہ کا جو لفظ ہوگا اس کا جو لاسٹ لیٹر ہوگا، آخری حرف ہوگا، اس کے نیچے زیر آئے. هذه طائرۃ الکویت. دس از کویت ایروپلین یا پلین، یہ کویت کا ہوائی جہاز ہے. آگے والی مثال دیکھتے ہیں. یوسف یدخل صالۃ الوصول. یوسف یدخل صالۃ الوصول. یوسف یدخل صالۃ الوصول. یوسف enters the arrival terminal یا arrival hall. یوسف آمد حال میں داخل ہوتا ہے. جب ہم انٹر کرتے ہیں تو وہاں پہ بڑا سا حال ہوتا ہے جس کو عربی میں صالۃ الوصول بولتے ہیں، انگلش میں arrival terminal یا arrival hall بولتے ہیں. تو یہاں پر ہم کو جو بحث ہے وہ اس بات سے ہے، مضاف مضاف الیہ سے. اور ہم ساتھ میں جو الفاظ ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں اور کنورسیشن بھی سیکھ رہے ہیں. یوسف یدخل صالۃ الوصول. یوسف آمد حال میں داخل ہوتا ہے. یوسف enters the arrival terminal. صالۃ الوصول بولتے ہیں arrival terminal کو. تو صالح مضاف ہے اور الوصول مضاف الیہ ہے. دیکھ رہے ہیں وہی رول یہاں پر فالو ہو رہا ہے کہ مضاف پر کیا نہیں آتی؟ تنوین نہیں آتی. دیکھ رہے ہیں تنوین نہیں ہے، زبر ہے یہاں پر. مضاف پر الف لام تعریف کا نہیں آتا، الف لام بھی نہیں ہے، صالح نہیں ہے. مضاف الیہ دونوں ہو سکتا ہے، معرفہ بھی اور نکرہ بھی. الوصولی جب ہم معرفہ کی طرف اضافت کریں گے تو تعریف کا فائدہ دے گا، نکرہ کی طرف اضافت کریں گے تو تخصیص کا فائدہ دے گا. تو یہ معرفہ ہے. باقی مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، وہ مجرور ہے. یہاں پر مضاف کے اوپر زبر آیا ہے کیونکہ ظرفیت کی بنیاد پر وہ منصوب ہو رہا ہے، کیونکہ جس جگہ میں ہم داخل ہو رہے ہیں وہ صالح ہے، وہ مقام ہے، جگہ ہے، اس لیے وہ منصوب ہو رہا ہے. اس کے اوپر زبر ہے. اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ مضاف جو ہے جملے میں اس کی حیثیت کے اعتبار سے زبر زیر پیش تینوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. یوسف داخل ہو چکا ہے ایئرپورٹ کے اندر اور اس arrival terminal میں داخل ہو چکا ہے، صالۃ الوصول میں داخل ہو چکا ہے. یوسف امام مکتب الجوازات. اب وہ داخل ہونے کے بعد کام ہوتا ہے. یوسف امام مکتب الجوازات. یوسف is in front of passport office. یوسف پاسپورٹ آفس کے سامنے ہے، اس کے سامنے جاتا ہے. موظف الجوازات. جب وہ پہنچتا ہے تو جو پاسپورٹ آفیسر ہے، پاسپورٹ آفیسر وہ اس سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، وہ چیز یہ ہے. موظف الجوازات پاسپورٹ آفیسر. بطاقة الوصول من فضلك، یعنی اعطی علی اعطی. یہ کوئی بھی لفظ آپ بطاقہ سے پہلے محذوف مان سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پر بطاقہ کو ہم مفعول بھی ہونے کی وجہ سے زبر دیں گے، نصب دیں گے. بطاقة الوصول من فضلك یعنی اعطینی بطاقة الوصول من فضلك. یہ طریقہ ہے گفتگو کا اور لکھنے کا یا بولنے کا کہ ہم فعل کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں بسا اوقات. اور وہ انڈرسٹوڈ رہتا ہے، یعنی مفہوم رہتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے فعل محذوف ہے. بطاقة الوصول من فضلك your access card please. یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ انگلش میں بھی ہے، اسی ٹائپ کا کی تعبیر ہے. your access card please. یہاں پر بھی give وغیرہ نہیں ہے، مانا جائے گا موضوع. give your access card please. access card دیجیے پلیز یا دکھائیے. اس کو وہاں پر درج کرنا ہوتا ہے، جو کارڈ ہوتا ہے اس میں غالباً ایڈریس وغیرہ لکھا ہوتا ہے. برائے مہربانی اپنا ایکسس کارڈ دیں. یوسف هذه هي that's it. یہ ہے
یہ لے، یہ سب معنی اس کا ہو سکتا ہے. هذه یہ ہے یعنی بطاقت اصول یہ ہے یعنی لیجیے، یہ ہے بطاقت اصول. موظف الجوازات، ہاں یہاں پر جو ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے امام مکتب الجوازات. امامہ ظرفیت کی بنیاد پر منصوب ہے، مکتب امامہ مبنی پر فتحہ یعنی یہ ہمیشہ منصوب ہی آئے گا مبنی ہونے کی وجہ سے، مبنی پر فتحہ ہونے کی وجہ سے زبر کے ساتھ فکس ہے، تو اس لیے یہ امامہ. اور مضاف بھی ہے یہاں پر امام مکتب الجوازات. اب جو مکتب ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، یہاں دیکھ رہے ہیں زیر ہے. اب یہ مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے. کس کا مضاف ہے؟ الجوازات کا مضاف ہے. اس لیے اب الجوازات جو مضاف الیہ ہے اس کے نیچے زیر ہے، یہ بھی مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. مضاف الیہ امامہ کا ہے اس لیے اس کے نیچے زیر ہے. امام مکتب الجوازات پاسپورٹ آفس کے سامنے. پاسپورٹ جوازات پاسپورٹس یا پاسپورٹ آفس، مکتب کہتے ہیں آفس کو، پاسپورٹ آفس کے سامنے. وہاں جانے کے بعد وہاں کھڑا ہوتا ہے. بطاقت الوصول چونکہ ایسے پہلے آپ سمجھ چکے ہیں یہ مضاف الیہ کی ترتیب ہے. موظف الجوازات یہ بھی مضاف الیہ کی. پاسپورٹ کا آفیسر یعنی پاسپورٹ آفیسر. موظف الجوازات دیکھ رہے ہیں، موظف الف لام اس میں نہیں ہے، اسی طرح تنوین نہیں ہے اس کے اوپر، اور الجوازاتی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. موظف الجوازات بھی مضاف الیہ کی مثال ہے. پاسپورٹ آفیسر یعنی پاسپورٹ کے آفیسر. پاسپورٹ آفیسر ہے جواز السفر من فضلک، برائے مہربانی اپنا پاسپورٹ دیں. یور پاسپورٹ پلیز. جواز السفر کہتے ہیں پاسپورٹ کو، اور بسا اوقات صرف جوازات بھی بولتے ہیں پاسپورٹ کو. تو لہذا آپ ان دونوں لفظ کے فرق کو بھی سمجھیں اور دونوں لفظ سننے میں مترادف ہے اس کو بھی سمجھیں. یہ استعمال ہوتا ہے عربی میں الجوازات بھی اور جواز السفر بھی، دونوں کا معنی پاسپورٹ. آگے بڑھتے ہیں. یوسف هذا هو that's it یہ ہے یعنی یہ لیجیے پاسپورٹ. موظف الجوازات پاسپورٹ آفیسر کیا پوچھتے ہیں؟ ما سبب الزیارہ، what is the reason for visit، اس دورے کی وجہ کیا ہے. یعنی آپ یہ سفر کر رہے ہیں، یہ جو دورہ کر رہے ہیں، یہ وزٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے. ما سبب الزیارہ، what is the reason for visit، اس دورے کی وجہ کیا ہے. یہاں پر جو ہمیں سمجھنے کی بات ہے وہ سبب الزیارہ، سبب مضاف ہے، الزیارتی مضاف الیہ ہے. وزٹ کی وجہ، وزٹ کا سبب کیا ہے، ما کا مطلب کیا ہے، اس سے پہلے والی ویڈیو میں اس کی تفصیل آ چکی ہے. موظف الجوازات بھی مضاف الیہ کی ترکیب ہے. یوسف جواب دے رہے ہیں السیاحہ. یوسف السیاحہ ٹورزم، سیاحت یعنی گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، سیاحت کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں کہ کیا ہے کویت کے اندر. موظف الجوازات هذا هو الجواز that's passport، یہ لے پاسپورٹ. اب جو پاسپورٹ آفیسر جو ہے وہ یوسف کا پاسپورٹ ریٹرن کرنا ہے، واپس کر رہا ہے، تو وہ بول رہا ہے هذا هو الجواز، یہ لیں اپنا پاسپورٹ، یہ پاسپورٹ ہے. یوسف اب پاسپورٹ لے کر کے کہتا ہے یوسف شکراً، شکریہ، تھینکس. موظف الجوازات مع السلامہ، گڈ بائی، خدا حافظ. جب آدمی رخصت ہوتا ہے یا کوئی کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس وقت مع السلامہ اور گڈ بائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے بات سمجھ میں آئی ہوگی. تو اس میں ایک کنورسیشن بھی ہے یوسف اور پاسپورٹ آفیسر کے درمیان، اور دوسرے کہ اس کنورسیشن کے اندر، اس محادثہ اور حوار کے اندر، ڈائلاگ کے اندر، بات چیت کے اندر مضاف الیہ کی کئی ترکیبیں استعمال ہوئی ہے. ان مثالوں کو دیکھ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ مضاف الیہ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ کے پاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی کوتاہی رہ گئی ہو اور میں سمجھانے میں قاصر رہا ہوں
تو مزید آپ کوشش کر سکتے ہیں اور وضاحت طلب کر سکتے ہیں، کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس چیپٹر میں کچھ الفاظ یوز ہوئے ہیں، کچھ لفظ آئے ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس لفظ ان الفاظ کے معنی بھی درج کر دیے جائیں تاکہ آپ اسے بھی ذہن میں رکھیں اور پھر اسے اپنی بات چیت میں استعمال کریں۔ مطار، ایئرپورٹ، ہوائی اڈا، اس میں سے بہت سے الفاظ اس سے پہلے والے ویڈیو میں آ چکے ہیں۔ طائرۃ، ایروپلین، ہوائی جہاز، صالۃ الوصول، ارائیول ٹرمینل، آمد کا حال، الجوازات، پاسپورٹ، موظف، آفیسر، من فضلک، پلیز، برائے مہربانی، بطاقۃ، کارڈ، جواز السفر، پاسپورٹ، سبب، ریزن، وجہ، سبب، الزیارہ، وزٹ، دورہ، زیارہ۔ مع السلامہ۔